درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یاد رہے کہ اسی سورۃ المؤمنون سے 18واں سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک خوشخبری اور ایک تسلی ارشاد فرمائی ہے، اور ارشاد پاک ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے اہل ایمان، یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ایمان کا کسی مومن بندے کے دل میں آ جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جس کو آج کل ہم لوگوں نے مختلف معنی دے رکھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے عیش و عشرت کا مل جانا اور اپنی نفس کی خواہش کا پورا ہو جانا کامیابی ہے۔ یہ ہرگز معنی اس کا نہیں ہے۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے جو امانتیں عطا فرمائی گئی ہیں وہ ان کو پوری طرح ادا کرے، جو اختیارات اسے عطا فرمائے گئے ہیں انہیں صحیح اور مناسب جگہ پر استعمال کرے، اور جو احکامات اور ارشادات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے اہل ایمان تک جو احکامات پہنچے ہیں انہیں بصر و چشم قبول کر کے ان پر عمل کرے اور اپنے رب کو اور رب کے محبوب کو راضی کر لے۔ یہ ہے اصل میں کامیابی۔ اور ایسے نفوس قدسیہ کے لیے فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچ گئے۔ بعض اوقات جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے نفس کی کوئی خواہش ہم پر غالب آ جائے اور ہم اس کو پورا کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں، وہ نفس کی خواہش تو پوری ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کا پیارا محبوب تو ناراض نہیں ہو رہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کو شریعت مطہرہ کے تمام احکامات پر قربان کر دینا چاہیے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو تزکیہ نفس نصیب ہو جاتا ہے، دل کے ساتھ ساتھ ان کا نفس بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے بدکاری کی اجازت دی جائے، زنا کی اجازت دی جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ کرام تو اس کی طرف لپکے اور فرمایا ٹھہر جا تجھے ایسے سوال کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب سے بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز ملاحظہ فرمائیں، اور ہمیں بھی جب کبھی ایسا موقع آئے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ جو عجیب و غریب اور غلط بات کہہ دے تو غصہ تو آتا ہے، لیکن اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اسے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔
تو حضور نے فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ جب وہ نوجوان حضور کے قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کی بات تو نے کی ہے، اگر تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری پھوپھی اور تمہاری خالہ کے بارے میں اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس وقت تو کیا برداشت کر لے گا؟ اس وقت تیرا ذہن کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کسی صورت میں ایسا برداشت ہرگز نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے گھر کی خواتین کے بارے میں بدکاری کا ارادہ کرے یا ایسی بات کہے، میں اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تو اپنی خواتین کے بارے میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرے تجھے کیسے برداشت کریں گے جب تو ان کی خواتین کے بارے میں ایسی غلط بات کہے گا۔ یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے میرے اللہ اس جوان کا گناہ بخش دے، وطہر قلبہ اور اس کے دل کو پاک صاف کر دے، وحسن فرجہ اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ یہ کہنے کی دیر تھی، یہ دعا جب لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی اور بارگاہ خداوندی میں پہنچی، اس کا سینہ صاف ہو گیا اور اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں سرے سے یہ خیال ہی ختم ہو گیا کہ وہ دوبارہ بدکاری کے بارے میں سوچ سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے اور حضور کی شفقت نے اس بے راہ رو کو صراط مستقیم پر چلا دیا اور بری خواہش ہی اس کے سینے سے نکل گئی۔ تو آج یہ زمانہ نبوت قیامت تک ہے، حضور خاتم الانبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کا تاج اپنے سر انور پر سجا کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے اور وہ دوزخی ہے۔ یہ سارے کا سارا قیامت تک یہ محمد عربی کا زمانہ نبوت ہے۔ تو اگر آج ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا برا خیال، ایسی بری سوچ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے تو اب کیا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب بھی ان کا کوئی امتی انہیں پکارے گا اپنی مدد کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرے گا، حضور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آج بھی اپنے غلاموں کو گناہوں سے بچانے کی تگ و دو فرماتے ہیں اور اس میں کامیابی بھی عطا کی جاتی ہے، اور وہ گناہوں سے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہوئے ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے۔ پیدا تو ہے الحمدللہ، ہم سب اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اور ہمیں دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس کے سینے میں بھی ایمان موجود ہے، وہ بھی اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ سب کو فرما برداری عطا فرمائے۔ بغاوت اور سرکشی اور بے راہ روی یہ تباہی کے راستے ہیں۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو بچائیں، ان کو نماز کی طرف راغب کریں، نیکی کی طرف راغب کریں، اور گھر کی چار دیواری کے اندر جو کام بڑا کرے گا چھوٹا بھی اسی طرح ہی کرے گا۔ آپ بچوں کے لیے بری مثال کی بجائے ہم اچھی مثال بنیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر، ہمیں سمجھانا ہی نہ پڑے، ہمارے رویے اور کردار کو دیکھ کر ہمارے بچے
راہ راست پر آ جائیں، انہیں گمراہی کا خطرہ نہ ہو، اور ان کے لیے رزق حلال کمائیں، انہیں رزق حلال کھلائیں۔ حلال پہلا موٹو ہے نیکی کا۔ اگر ہمارا نیکی میں دل نہیں لگ رہا تو سمجھ لیں ہمارے کھانے پینے میں کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہے۔ اپنے کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس پر قابض ہونے کی بجائے جو اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے۔ مثال کے طور پر سال میں ایک دفعہ صاحب مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کا کام کیا ہے؟ وہ چھت کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، یہ ستون کا کام ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز دین کا ستون ہے، ایسے ہی زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اور پل کا کام کیا ہے؟ وہ دو بچھڑے ہوئوں کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اپنے رب سے دور ہیں، اگر ہم اپنے رزق حلال سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو ہم اس پل کے پار جا کر اپنے رب کی ذات کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رب کے قریب جا سکتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اولاد بھی نیک بنے گی، اور گھر میں بھی امن و سکون ہوگا، اور ہماری اپنی بھی عبادات میں ہمیں عبادات میں ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے، حالانکہ آج کل شدید سردی کا موسم ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، اسے تازہ یا گرم پانی نہ ملے، پھر بھی ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑے، وہ اس وقت تک چین میں نہیں بیٹھتا جب تک وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو جائے۔ تو رزق حلال انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے ایک نبی کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ فلاں بندہ جو آپ کا امتی ہے اس کو جا کر پیغام پہنچا دیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو جتنی عمر ملی ہے اس میں سے آدھی عمر میں اللہ نے اس کے لیے غریبی لکھی ہے، اور آدھی عمر میں وہ امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے گزارا کرے گا۔ اب اے میرے نبی جا کر اپنے اس بندے سے، اس امتی سے، میرے بندے سے اور اپنے امتی سے جا کر یہ پوچھیں کہ کیا وہ غربت والا عرصہ پہلے لینا چاہتا ہے یا امارت پہلے لینا چاہتا ہے؟ ہیں دونوں اس کے لیے۔ آدھی زندگی غربت میں گزرے گی اور آدھی زندگی اس کی عیش و آرام میں گزرے گی، پیسے کی ریل پیل ہوگی۔ دونوں میں سے کون سی چیز پہلے لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے اس امتی کے پاس پہنچے اور جا کر اللہ کا پیغام دیا، سناؤ بھائی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، پہلے امارت چاہیے یا بعد میں چاہیے؟ اس نے کہا حضور مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ وہ کیا مجھے مشورہ دیتی؟ اس حدیث پاک سے اور بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ایسی بیویاں عطا فرمائے جو اپنے خامد کو نیک اور اچھا مشورہ دیں، خاندان میں جدائی کا سبب بننے والے مشورے نہ دیں، بلکہ پیار اور محبت کو پھیلانے والے مشورے اور صلاح دیں، تاکہ بندہ خود بھی امن سے رہے، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دے۔ ورنہ جس طرح آج کل مہنگائی کا زور ہے اور بے برکتی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ یوں لگ رہا ہے جیسے ہر بندہ
ذہنی تناؤ کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، اطمینان نصیب نہیں ہے۔ تو اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک اچھے مشیر عطا فرمائے جو نیک اور اچھا مشورہ دیں۔ لہذا وہ شخص اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم اور پیغام آیا ہے، میری زندگی کے 2 حصے ہیں، آدھی زندگی غربت میں اور آدھی زندگی اللہ پاک نے مجھے امارت کے ساتھ گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بتا کہ میں اللہ سے پہلے کون سی دعا مانگوں، غربت مانگوں یا امیری مانگوں؟ تو اس نیک بخت خاتون نے کہا کہ حضور آپ جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ہمیں تو پہلے امیرانہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی چاہیے، غربت ہم وہ پہلے نہیں لینا چاہتے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، اگر پہلے مشکل وقت ہو اور بعد میں اچھا وقت آ جائے تو وہ برداشت ہو جاتا ہے۔ مشکل ایک دن گن کر ہم گزار لیتے ہیں، اور مشکل کے بعد جب آسانی آ جائے تو ذرا زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور اگر پہلے ریل پیل ہو پیسے کی اور دولت کی ٹھاٹ باٹ ہو اور پھر آخری وقت میں وہ سارا کچھ چھن جائے، اللہ پاک واپس لے لے، تو وہ ایک تو بڑھاپا ہوگا اور دوسرا ہماری عادتیں امیرانہ زندگی میں بگڑ جائیں گی۔ تو اپنے آپ کو ڈھالنا اور برداشت کرنا جو ذرا مشکل ہوگا، تو یہ مجھے مشورہ عجیب نہیں دے رہے؟ اس نے کہا نہیں حضور آپ ایسا کریں، آپ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو صحیح، اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں، پہلے اللہ سے ٹھاٹ باٹ والی زندگی مانگو، بعد میں دیکھا جائے گا، رب جانے یا اس کا کرم جانے، پہلے تو ہمارا امیرانہ زندگی لے لیں۔ انہوں نے جا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، حضور ہمیں تو پہلے، میری بیوی کا بھی مشورہ یہی ہے، ہمیں تو پہلے امیرانہ زندگی چاہیے، غربت بعد میں دیکھیں گے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرا بندہ مشورہ کر کے آ گیا ہے، وہ پہلے غربت کو نہیں مانگ رہا، وہ پہلے امیری کو مانگ رہا ہے۔ فوراً دعا قبول ہو گئی، آنے دو جی پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی، صبح بھی پیسے، شام کو بھی تجوریاں بھر گئیں، کاروبار وسیع ہو گئے، جیبیں بھر گئی پیسوں سے، گھر ہر جگہ جتنے بھی اس کے خزانے تھے ہر جگہ اس کو پیسہ ہی پیسہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہونے لگ گیا، اس کے نبی کی دعا کا صدقہ اللہ عطا فرمانے لگ گیا۔ تو ہم بھی یہی اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہی پیغام دیتے ہیں کہ بے شک عطا اللہ کی ہے، ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق حقیقی ہے، جس کو ایک لقمہ بھی مل رہا ہے اور ایک گھونٹ پانی کا مل رہا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہے اللہ کی عطا۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ہے اللہ کی عطا پر مل حضور کا صدقہ رہا ہے، حضور کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں۔ اب جب پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی تو وہ بندہ اپنی بیوی کے پاس آ گیا کہ اب ہمارے کہیں مزاج اور عادتیں نہ بگڑ جائیں، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ، ہماری اولاد پیسے کی ریل پیل کی وجہ سے کہیں بے ادب نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جائے، تو اب کیا کریں؟ تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، آپ کو پریشان یا ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اللہ پاک دے رہا ہے خود بھی استعمال کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ پھر وہ بندہ کیسے کرتا؟ جب کبھی کپڑے والی دکان پر جا کر اپنا سوٹ خریدتا، فرض کریں تو وہ اپنا سوٹ اکیلا نہیں خریدتا تھا، 2 سوٹ خریدتا تھا، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں کسی مسکین فقیر کو دینے کے لیے۔ اب اس نے اپنا ہاتھ جو کھولا نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، صبح بھی خیرات ہو رہی ہے، شام کو بھی کوئی اس کے دروازے پر آیا بھوکا نہیں جا رہا، وہ
کپڑے دے رہا ہے، کسی کو روٹیاں دے رہا ہے، کسی کو کوئی اور ضرورت کی چیزیں دے رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی لٹا رہا ہے، دے نہیں رہا بلکہ لٹا رہا ہے۔ اب جب اس کی زندگی کا وہ ہاف پیریڈ ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا، اے میرے نبی، بے شک اس کا یہ عرصہ مہلت امیرانہ زندگی والا ختم ہو گیا ہے اور اب اس کی آدھی زندگی کا غربت والا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، لیکن میں رب اس پر اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اس نے میرے دیے ہوئے سے میری مخلوق پر خرچ کیا ہے، میں نے وہ فیصلہ بدل دیا، اب یہ ہمیشہ امیرانہ زندگی گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر، اسے کون روکنے والا ہے؟ اس کے فیصلے کو کون چیلنج کرنے والا ہے؟ وہ جو چاہے کرے۔ تو اپنے بندوں سے اس طرح بھی رب راضی ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے ہاتھ کو صدقہ اور خیرات کے لیے کھلا چھوڑ دے۔ لیکن جب آپ کے پاس جتنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سارا کچھ لٹا کر پھر بالکل کنگال ہو جائیں اور دوسروں سے قرضے مانگتے پھریں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ہاں اپنی ذات پر بے شک ایثار کرتے رہیں، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی روٹی بھی اٹھا کر باہر دے دیں اور وہ بھوکا سو جائے۔ ان کا حق بھی ادا کریں اور جو آپ کو اس سے زیادہ ہے وہ اللہ کی براہ میں خرچ کریں۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں ایک مسلمان بی بی اور ایک یہودیہ، دونوں مائیاں اکٹھی بیٹھی تھی۔ یہودیہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت کلیم اللہ بڑے سخی تھے، اتنی تعریف کرتی رہی کہ ہمارے نبی سے سخاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ اس خاتون نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، تو بھلا سردار سے حضرت موسیٰ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہر کمال میں اپنے محبوب کو اوج کمال تک پہنچایا ہوا ہے، کسی وصف میں کمی نہیں چھوڑی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سخاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے رہ جائیں اور وہ آگے بڑھ جائیں؟ یہودیہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس مسلمان بی بی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آزما کے دیکھتے ہیں۔ اپنی چھوٹی بچی کو بلایا، جاؤ بیٹی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ایک قمیض لے کر آؤ، یہ قمیض۔ وہ بچی گئی، حضور میری امی نے بھیجا ہے، ہمیں قمیض کی ضرورت ہے، اپنا کرتا مبارک عطا فرما دے۔ تو پتہ ہے آپ کو حضور علیہ السلام کی گھر میں اس وقت سوائے اس ایک کرتے کے جو آپ نے پہنا ہوا تھا اور دوسرا کرتا نہیں تھا۔ آج ہم بھی ناشکری کی انتہا کو پہنچ جاتے، ہمارے سردیوں کے سوٹ علیحدہ، گرمیوں کے علیحدہ، پھر بھی اللہ کے ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو حضور کے پاس وہی ایک ہی کرتا مبارک تھا جو حضور نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، حضور نے وہی اتارا اور اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب وہ بچی دوڑ کر حضور کا کرتا مبارک لے کر آئی تو اس مسلمان بی بی نے کہا بتاؤ میرے نبی سے بلا سخاوت میں کوئی بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے تن کا کرتا بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی جو نبیوں کے نبی ہیں انہوں نے اپنے تن مبارک کا کرتا بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب حضور نے کپڑا ایسے اوڑھ لیا کیونکہ کرتا مبارک تو اتر گیا، اب کپڑا مبارک اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اذان ہو گئی، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، حضور تشریف لائیں گے تو نماز پڑھائیں گے، لیکن حضور نہیں تشریف لا رہے۔ تو صحابہ کرام چلتے چلتے حضور کی خدمت میں آئے
کیا دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا نبی، پوری کائنات کا سردار نبی کپڑا اوڑھ کر حضور بیٹھے ہیں کہ اب میں اپنے ننگے بدن کے ساتھ باہر کیسے نکلوں؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت پاک ایک نازل فرمائی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ پہ راضی ہے، آپ اتنی مشقت نہ اٹھایا کریں، آپ اتنی تکلیف نہ برداشت کیا کریں۔ تو ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے کائنات، آج بھی ساری کائنات اگر پل رہی ہے تو وہ صدقہ آمنہ کے لال کا، سبحان اللہ، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دے، جو آیا اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ دیکھیں اس کے رزق میں اللہ پاک کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔